الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک بڑی نعمت زبان ہے۔ یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے اس کا استعمال اگر ہم صحیح طور پر کرتے ہیں تو یہ نعمت ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ نعمت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ زبان جن کے پاس ہے لیکن وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ ان سے اگر اشارے میں یا لکھ کر وہ کوئی بات آپ سے بتائے تو اس کے احساسات اور فیلنگ کو آپ جانیں کہ وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ کہیں اس کو کوئی بات کہنا ہے وہ صحیح طور پر کہہ نہیں سکتا، اپنی بات رکھنا ہے بڑی دشواری ہے۔ لکھنے پڑھنے کا دور تو اب کہاں اتنا رہا، پڑھا لکھا طبقہ وہی لکھتا پڑھتے رہتا ہے، ورنہ اکثر تو زبان سے سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ زبان اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کا استعمال ہمیں کیسا کرنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان سے جو بھی بات کہو قولا سدیدا، صاف ستھری بات کرو۔ یعنی زبان کے سے کوئی بات ایسی نہ نکالو کہ جس کے اندر دو مطلب نکلتے ہو، کوئی بات ایسی نہ کرو کہ جس کے اندر معنی چھپا ہوا ہو، کوئی بات ایسی نہ کرو کہ آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہو اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ صاف سیدھی بات کرو، جو بات ہے صاف کر لو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی قول، کوئی بھی بات انسان نہیں بولتا ہے مگر الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس نگہبان فرشتے متعین ہے۔ یعنی جو انسان بولتا ہے اسے وہ لکھ لیتے ہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ ہم جو اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں وہ ساری کے سارے نوٹ ہو رہی ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں خلاص کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ وہاں ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی زبان کے نکالے ہوئے ہر حرف، ہر الفاظ جس کی نگہبانی اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین کردہ فرشتے لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں۔ اور روز قیامت یہ ساری لکھی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے رب العالمین نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت جن ساری چیزیں پیش کر دی جائے گی تو بندہ کہے گا کہ اس نے نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا، سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها،
کہ سب کچھ لکھ کر وہاں پر پیش کر دیا، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو زبان سے ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں ہماری زبان ہے، ہم جو چاہے بولے. زبان ضرور ہماری ہے، لیکن زبان ہمارے منہ میں ضرور ہے، لیکن اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہیں کیا تو یاد رکھ لیجئے ہماری ہر بات نوٹ ہو رہی ہے. امام ابن ابی حاتم نے ایک کتاب ان کی روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ بہت مشہور ہے. حضرت لقمان حکیم، ان کے آقا نے حضرت لقمان سے کہا کہ لقمان جاؤ یہ بکرے لے کر جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا جو ٹکڑا ہے اس کو لے کر آؤ. وہ زبان لے کر آتے ہیں. پھر ایک بکری تھی، کہاں لے جاؤ اس کو ذبح کرو اور اس میں سب سے برا جو ٹکڑا ہے اس کو لے کر آؤ. پھر زبان لے کر آتے ہیں. آقا نے سردار نے کہا کہ لقمان کیا معاملہ ہے؟ جب میں نے ایک بکری دی کہا اچھا ٹکڑا لے کر آؤ، پھر وہ زبان لے کر آئے تم. جب دوسری بکری دی کہا ذبح کرو اور برا ٹکڑا لے کر آؤ، تب بھی زبان لے کر آئے. حضرت لقمان نے کہا کہ جسم کا سب سے اچھا کوئی حصہ ہے، اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو زبان ہے. اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو سب سے برا ٹکڑا اگر کوئی جسم کا ہے تو وہ زبان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم اس زبان کا برا استعمال کرتے ہیں، برا استعمال کیا ہے؟ گالی گلوچ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ہم آپس میں کتنی گالی بکتے ہیں. جب 2 4 5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں گالی کے بغیر بات نہیں ہوتی ہے. کوئی انجان انسان ہے وہاں نہیں، اپنی دوستی یاری کی مجلس کی بات کر رہا ہوں. چاہے عمر دراز ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، دوستوں کے سرکل کے اندر بیٹھ کر کے جب بات ہوتی ہے تو گالی سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور گالی بات ختم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کو اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینا وہ اپنے والدین کو گالی دینا جیسا ہے. تو گالی زبان سے برا استعمال. دوسری چیز عام مجلس کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے میٹھی چیز جو ہے وہ غیبت، وہ اسی زبان سے کی جاتی ہے. یہ زبان کا سب سے برا استعمال ہے. اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے غیبت نہ کرو، تم میں سے بعض باقی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو نکال کر کے کھانا کو پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہاں کہ تم ناپسند کرو گے. کوئی اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ ہم غیبت کرتے ہیں تو اتنی بری چیز ہے کہ ایک مرا ہوا بھائی اس کے جسم سے گوشت نکال کر کھانے کے برابر ہے. سب سے برا استعمال غیبت، اور ہر مجلس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کہتے اس چیز کو ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس بندے کے اندر ہے اور اس برائی کا تذکرہ آپ اس کے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ الزام ہے. ایک حدیث کے اندر دونوں باتیں بتائی ہیں. گویا معلوم ہوا کہ اگر مجلس کے اندر بیٹھ کر کے اگر اصلاح عامہ یعنی اس کی اصلاح مقصود نہ ہو، ویسے ہی عام گفتگو کے اندر کسی کو بھی مضمون بنا لیا جائے اور اس کے اوپر گفتگو شروع کر دے اور 2 4 5 دوست بیٹھ کر کے خوب غیبت کرے. اور آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ 5 6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوست اٹھ کے ابھی وہ نکلا ہی باہر ہے، اسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. یہ سرکل کی بات ہے. تو غیبت اتنی بری چیز ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے عام طور پر کرتے ہیں. جھوٹ بولنا یہ عام ہو چکا ہے.
ہر کس و ناقص تھوڑی تھوڑی بات میں، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اتنا جھوٹ اس سے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے انتہائی جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامت ہے، ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، یعنی عام گفتگو میں جھوٹ بولتا رہے۔ تو جھوٹ بولنے والا انسان جس کے اندر منافق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، گویا ہم نماز بھی پڑھیں، ہم سب کچھ کریں، ہم اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے، مسلمان بھی سمجھے، اس کے بعد ہم منافق والا کام کریں۔ بتائیے، زبان کے استعمال سے تھوڑا جھوٹ ہی تو بول دیا، لیکن اللہ رسول نے فرمایا کہ تم نے تھوڑا جھوٹ تو بولا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے تھوڑا چھوٹا کام نہیں کیا ہے، بلکہ نفاق کی ایک علامت تم نے اپنے اندر پال رکھی ہے۔ تو ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کے پاس، بیٹا اپنے باپ کے پاس، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، کتنا جھوٹ عام ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے۔ ویسے ہی زبان کا برا استعمال، آپس میں برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنا، کلو، للو، نٹے، پٹے، پتہ نہیں کیا کیا القاب لیے جاتے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد اس کے برے القاب سے نہ پکارا جائے۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر وہ انسان عرف عام میں اس سے مشہور ہی ہے، صرف پہچان کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی چھوٹے قدر کا انسان آ رہا ہے اور ہم اسے کہہ دیں کہ نٹا آ رہا ہے، یہ بھی برا القاب ہے۔ کئی حدیث میں آیا کہ اس طرح برے القاب، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے اعمال کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ تو برے القاب سے ہم کسی کو نہ پکارے، بلکہ اس کے جو نام ہے اس سے پکارے۔ اگر کہیں اس کی پہچان ہے اور پہچان دینا مقصود ہے، تب جا کر کہہ دیا جائے ہاں فلاں انسان۔ ویسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زبان سے عائد غلط استعمال کرتے ہیں، اور ہم آہستہ 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 اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں، ہم سوچیں۔ زبان کا اچھا استعمال کیا ہے؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تم اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کا اطمینان پالو۔ تو اللہ کے ذکر اس زبان سے کیا جائے، اس کا فائدہ دیکھیے۔ اللہ نے کہا تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، ذکر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن بھر ذکر کیا کرتے تھے، جب وقت ملا ذکر کرتے تھے، سوائے بیت الخلاء کے اندر آپ گئے ہیں تو ذکر کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ ذکر کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صبح شام کے اذکار ہے، دعائیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کیا جائے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، گانے، ان کی زبان پر گانے عام ہو چکے ہیں، جبکہ گانا ہمارے لیے کوئی سکون کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پڑھے، تلاوت کرے، جو سورت یاد ہو اس کو پڑھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے، اللہ اکبر بھی کہتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں تو بہت بھاری ہے، زبان پر ہلکے ہیں۔ کلمتان حبیبتان علی اللسان ثقیلتان فی کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی سب سے آخری روایت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے محبوب ہے، بڑے پسندہ ہے۔ ہم سارے اعمال کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کو پسند کر لے۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے جو اللہ کو انتہائی ذرا پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر تو بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وزن کے اندر بہت بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمہ کو بار بار پڑھتے رہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
ذکر کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور زبان پر سب سے ہلکے ضرور ہے، لیکن ہمارے میزان میں بہت زیادہ وزن ہے اس کا۔ قیامت دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو یہی کلمہ اگر رکھ دیا جائے گا تو ہمارے دنیا کے سارے کام پر یہ کلمہ بھاری ہو جائیں گے۔ تو ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو ہمیشہ لگائے رکھے، اپنی زبان کے ذریعے اچھی بات کرتے رہے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو وعظ کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہی لوگ خسارے سے باہر ہے۔ تو ایک دوسرے کو زبان سے حق کی تلقین کرتے رہے۔ دوستوں کے سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جب برائی شروع ہو جائے تو آپ وہاں پر اچھی باتیں پیش کریں، وہاں پر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، تو وہاں سے برائی ختم ہوگی اور ایک اچھائی جنم لے گی۔ زبان کا اچھے استعمال میں اپنی زبان کو بڑوں کے سامنے کیسے کھولنا ہے، عزت کے الفاظ کے ساتھ، تکریم کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹا ہے تو اس کو ڈانٹ پھٹکار کر کے جیسے الفاظ منہ میں بک دیے۔ بڑا ہے انسان، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے کے مطابق اس سے بات کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر لائیں گے تو آٹومیٹک اپنے اولاد کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ یعنی ہم زبان کا جیسا استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے اندر ہو بہو آتی ہے اور ہم فکر مند ہو جاتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہی سے ان کے اندر جاتی ہے۔ تو زبان کا استعمال ہم بالکل صحیح طور پر کریں جو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول حدیث نے فرمایا، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص مجھے دو چیز کی ضمانت دے گا، دونوں ہونٹ کے درمیان کی جو چیز ہے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا، أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کا اچھا استعمال ہمیں جنت تک پہنچا دے گا، اور زبان کا غلط استعمال ہمیں جنت کے اپوزٹ جو ہے جہنم، وہاں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم زبان کا اچھا استعمال کریں تاکہ ہم جنت تک ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے زبان کا صحیح استعمال کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔